السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. جی پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. جزاک اللہ خیرہ. آخری مرتبہ ہم لوگ جو آیت پڑھ رہے تھے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 تھی. اس موقع سے ہم نے جو اہم بات پڑھی تھی وہ بات جناب بتائی. صوبان صاحب بتائیے. پچھلی بار یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک ہی دین گزارا تھا، لیکن لوگوں نے حسد کے وجہ سے آپس میں فرقوں میں بٹ گئے تھے. جی اور کوئی بات؟ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے فرقوں میں نہیں بڑھنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جی بالکل. تو ہم نے اس موقع سے ایک بات سمجھی تھی اور پڑھی تھی، اور وہ یہ بات تھی کہ شروعات میں سارے لوگ ایک ہی تھے. پہلے صرف ایک ہی امت تھی اور ان سب کا دین اور ایمان صرف ایک تھا. لیکن جب ان میں حسد اور جلن وغیرہ کے مادے پیدا ہو گئے اور جب وہ ایک دوسرے سے جلنے لگے، باوجود اس کے کہ ان کے درمیان نبی آ چکے تھے اور باوجود اس کے بھی کہ انہیں آسمانی کتابیں مل چکی تھیں، مگر چونکہ ان کے یہاں پر حسد جلن وغیرہ کیا تھی، موجود تھی، اسی لیے ان میں اختلافات رونما ہونا شروع ہو گئے. لہذا جب اختلافات رونما ہونا شروع ہو گئے تو اللہ کا خاص رحم ہوا اہل ایمان پر، اور اللہ نے یہ بات طے کی کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں میں انہیں ہدایت دوں گا. اور آخر میں آیت کی جو اینڈ تھی وہ یہ تھی کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ رب العالمین ایسے ہی جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. تو یعنی کہ جو اختلافات رونما ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمیں دو چیزیں اپنے یہاں پر پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلی بات کیا کہ ہم صاحب ایمان بن جائیں، ہمارے یہاں پر ایمان پیدا ہو جائے. اور دوسری بات کیا، ہم اپنے دلوں سے حسد کو ختم کر لیں. اگر ہمارے یہاں پر دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ اتحاد ہونا کیا ہے، ممکن ہے. آج ہمارے سامنے جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 214 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم. ام حسبتم، اے لوگوں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، ام حسبتم کیا آپ ایسا گمان کرتے ہو، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کیا، ان تدخلوا الجنہ کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ان تدخلوا الجنہ کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم اور جب کہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی، ولما اور ابھی تک، یاتکم آپ کے پاس نہیں آئی، مثل الذین ان لوگوں کی مثال، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبلکم آپ سے پہلے. پھر جوڑی آیت کی میننگ کو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگوں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، کیا آپ ایسا سوچتے ہو کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی آپ کے پاس گزرے ہوئے لوگوں کی مثال نہیں آئی ہے. مثال کیا ہے ان کی؟ آگے ہے مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ جو وہ لوگ تھے ان کے پاس تکلیفیں آئی تھیں، ان کے پاس سختیاں آئی تھیں. مستہم
ان کو پہنچی تھیں، ان کو ملی تھیں کیا؟ البأساء سختیاں، والضراء اور تکلیفیں، وزلزلوا اور ان کو ہلا دیا گیا تھا، اور ان کو ہلا دیا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور رسول کے ساتھ جو ایمان لائے ان دونوں نے کیا کہا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آنے والی ہے؟ آگے ہے الا ان نصر اللہ قریب، سن لیجئے بے شک اللہ کی مدد بے انتہا قریب ہے۔ تو آخری مرتبہ ہم لوگ جو بات پڑھ رہے تھے اس میں کیا تھا؟ اللہ نے اپنے انعام کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں ہم نے آپ کو نعمت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے اور ہم نے آپ کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دی ہیں۔ اب آ رہے ذکر ہماری ایک حالت کا، یا اس آیت کو آپ جوڑ لیجئے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس کے پہلے مصداق کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اب آپ دیکھیے موقع چل رہا ہے کہ وہ دور جب کہ مسلمان نئے نئے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، وہ وقت، وہ ٹائم جب مسلمانوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا اور مدینہ وہ لوگ آ گئے تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب مسلمان مدینہ آ گئے، اب مسلمانوں کے سامنے کون ہیں؟ کفار ہیں، منافقین ہیں، یہود ہیں، اور کون ہیں؟ مشرکین ہیں۔ اب جو کفار تھے، مشرکین، جو یہودی وغیرہ ہیں، جو منافقین ہیں، ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا برا تھا۔ یہودی ہوں بدتمیزی کر رہے ہیں، منافقین ہوں تو وہ چھپ کر دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ تو شروعات سے مسلمانوں کو برباد کرنے کی فراق میں تھے ہی۔ تو یعنی کہ جب مسلمان مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو اپنے سامنے والوں سے بے انتہا تکالیف ملتی رہی۔ سامنے کون تھے؟ یہود، مشرکین، منافقین اور کفار۔ اب مسلمانوں نے کیا بات سوچی کہ جب ہم مدینہ آ چکے ہیں اور کفار کے تسلط سے، ان کی زور سے باہر آ کر ہم مدینہ میں بس چکے ہیں، تو اب ہمیں غالب ہونا چاہیے، اب ہمیں جیتنا چاہیے، اب ہمیں ہر طرح سے اللہ کی سپورٹ ملنی چاہیے اور ہم پر کوئی بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کی سوچ تھی۔ لیکن الٹا ہوا، جیسے ہی مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو وہاں پر اور نئے حالات ان کے سامنے پیش ہوئے، جیسے مشرکین نے جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش شروع کر دی، منافقین نے چھپ کر پلاننگ کرنا شروع کر دی، اور جو یہود تھے وہ تو خلاف تھے ہی۔ اب مسلمان کچھ پریشان ہوئے کہ جب ہم صاحب ایمان ہو چکے ہیں، ہم نے مکہ چھوڑ دیا ہے، ہم مدینہ آ چکے ہیں، ہمیں تو نعمتیں ملنی چاہیے، ہمیں آرام ملنا چاہیے، اب ہم سکون سے بیٹھ جائیں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا وہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات بولتے ہیں کہ نبی، جب آج ہم طاقت میں آ چکے ہیں، جب ہمیں پاور مل چکی ہے، تو پھر آج ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ آیت دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگوں کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم، اے لوگوں کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ ولما یاتکم، جبکہ ابھی آپ کے سامنے ان لوگوں کی حالت، ان لوگوں کی مثال آئی ہی نہیں جو آپ سے پہلے تھے۔ مطلب مسلمانوں، آپ نے یہ بات کیسے سوچ لی کہ آپ ایمان والے بن گئے، آپ اچھے عمل کر رہے ہو تو اب آپ کو جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ نہیں، جو حالت گزشتہ امتوں کی تھی، جو نازک دور ان کے ساتھ چل رہا تھا، مسلمانوں وہ دور، وہ حالات، وہ چیزیں آپ کے سامنے بھی پیش آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ نے سوچ کیا دی کہ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ اگر ہمارے پاس ایمان آ گیا اور ہم نے عمل کر لیے، کیا سوچنا چھوڑ دو کہ آپ سوچو کہ اب جب ایمان آ گیا اور عمل کر رہے ہیں اب تو جنت ملے گی، یہ سوچنا چھوڑ دو۔ نہیں، جنت کب ملے گی؟ جب آپ کے سامنے گزشتہ امتوں کے حالات آ جائیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے سوچ یہ دی کہ دیکھیے، اگر آپ کے پاس ایمان ہوا، اگر آپ کے پاس عمل ہے، تو یاد رکھیے جس طریقے سے گزشتہ امتوں کی اللہ نے آزمائش لی تھی، اللہ نے ان کو آزمایا تھا، ان پر جو نازک حالات آئے تھے،
ایمان اور عمل کے بعد وہ نازک حالات، وہ آزمائشیں، وہ دقتیں، وہ پریشانیاں آپ کے سامنے بھی آئیں گی، اور جب یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں تب انہیں جنت ملی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور مسلمانوں، ابھی تو آپ کو صرف ایمان ملا ہے، ابھی صرف آپ اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جو حالات ہیں وہ حالات تو آپ کے سامنے آئے ہی نہیں ہیں، اور آپ کیا سوچیں کہ ایمان تو آئے، عمل تو ہے، پھر جنت تو ایسے مل جائے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، ابھی وہ حالات آئیں گے تب جا کے آپ کو جنت ملے گی۔ اب وہ حالات کیا تھے آگے ذکر ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا مستہم البأساء، ان لوگوں کو سختیاں پہنچی تھیں، ان لوگوں کو سختیاں پہنچی تھیں، والضراء، اور تکلیفیں پہنچی تھیں۔ یہاں پر فرق ہے، دو لفظ ہیں، ایک ہے البأساء، ایک ہے الضراء۔ بأساء بولتے ہیں فقر کو، فاقے کو، غریبی کو، مشکلات کو، جو انسان کے پیسوں سے متعلق ہوتی ہیں، اور ضراء بولتے ہیں وہ تکلیفیں جو انسان کے جسم سے متعلق ہوتی ہیں۔ مطلب کہ اللہ نے سوچ کیا دی، جو حالات گزشتہ لوگوں کے سامنے آئے ہیں وہ حالات کیا تھے؟ مستہم البأساء، ان کے لیے حالات بہت برے ہو گئے تھے، ان کو غریبی کے حالات بھی درپیش تھے، فقر و فاقہ ان کے سامنے انہیں دکھ رہا تھا، والضراء، اور حالت کیا تھی؟ انہیں جسمانی تکلیفیں بھی مل رہی تھیں، انہیں جسم کے اعتبار سے بھی اور اپنے حالات کے اعتبار سے بھی مشقتیں اور تکلیفوں کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، آگے ہے وزلزلوا، اور ان کو ہلا دیا گیا تھا۔ سنا آپ نے زلزلہ؟ وہی والا ورڈ ہے وزلزلوا، ان لوگوں کو ہلا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ ان کے سامنے ایسے ڈراؤنے منظر آئے، خوف کے ذریعے سے، پریشانی کے ذریعے سے، مشقتوں کے ذریعے سے اور بے چینی کے ذریعے سے ان کو اللہ نے ہلا دیا، جھنجھوڑا اللہ نے ان کو کہ آپ بولتے ہو کہ آپ صاحب ایمان ہو تو لو مشقتوں کا سامنا کرو۔ مشقتیں کون سی؟ پیسوں والی بھی، جسمانی بھی، اور خوف اور قلق اور پریشانی بھی، ہر طرح کی دقتیں ان کے سامنے درپیش تھیں۔ اور کہا گیا آگے ہے حتی یقول الرسول، ان کے سامنے ایسے نازک حالات آئے، ایسے نازک حالات آئے کہ جو رسول تھے اور رسول کے ساتھ جو لوگ صاحب ایمان تھے، جن کے پاس ایمان تھا، وہ لوگ پکار اٹھے، وہ لوگ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگے اللہ نے بیان فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بے انتہا قریب ہے۔ سامعین بات سمجھیے، اگر آپ غور کریں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مانو یہ آیت ہمارے ہی لیے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہماری سوچ یہی ہے نا کہ ہمارے پاس آج ایمان ہے، ہم خود کو ایمان والا بولتے ہیں، اور آج ہم تھوڑے بہت اچھے اعمال بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ اب ایمان لے آئے، اچھے عمل کر رہے ہیں، جنت تو ملے گی، جنت ملے گی، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ نے یہاں پر اس سوچ کی تردید کی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے گزشتہ امتوں کے حالات نہیں آئے، مطلب کیا؟ جو مشقتیں ان کے سامنے آئی تھیں، اگر وہ مشقتیں آپ کے سامنے بھی آئیں تبھی آپ کے ایمان کا اصل میں امتحان ہوگا۔ دیکھیے بات سمجھیے، اللہ کا نا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خود کو صاحب ایمان بولے، رب العالمین اس کو صاحب ایمان مان لے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اگر میں خود کو کیا بولوں کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے یہاں پر ایمان ہے اور میں کچھ اچھا عمل کر رہا ہوں، تو اللہ میری آزمائشیں لے گا، اور یہ اللہ کا اصول ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ بتائیے تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہوتے ہیں؟ انبیاء، نبی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے نہیں۔ سب سے افضل انسان کون ہوتے ہیں؟ انبیاء اور رسول۔ کیوں؟ وہ لوگ صاحب ایمان بھی ہیں اور وہ اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور وہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے باوجود بھی رب العالمین نے ان کو مشقتیں دی ہیں، ان کو تکالیف دی ہیں، اور ان کے سامنے پریشانیاں آئی ہیں۔ اب آپ سوچئے، افضل ترین انسان رسول، ایمان بھی ہے ان کے پاس، عمل صالح بھی ہے، تب بھی حالت کیا ہے؟ مشقتیں آ رہی ہیں،
آپ پڑھیں انبیاء کے حالات کو، ہر نبی کے سامنے مشقتیں آئی ہیں. خاص کر ہم بڑا اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ مشقتوں سے بھرپور ہے. وہاں پر مشقتیں آپ کو ملیں گی. کبھی آپ کھانے کو لے کر پریشان ہیں، کبھی آپ کے سامنے اور خوف ہیں، کبھی کچھ اور ہے، کبھی کچھ اور ہے. ایسے حالات تھے نہیں تھے؟ اب آپ سوچئے، اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ انسان خود کو صاحب ایمان بولے اور عمل کرنے والا بولے تو اللہ آزمائشیں دے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب العالمین ایمان والے کو اس کے ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے. رب العالمین صاحب ایمان کو، ایمان والے کو اس کے ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے. چونکہ انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی وحی ہمارے سامنے آ رہی ہے. ان کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے، لہذا انبیاء کی آزمائش بھی سب سے خطرناک ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور جس کا ایمان کچھ اور کم ہوگا اس کی آزمائش بھی ویسے ہی ہوگی. اب آپ سوچئے، اگر آج ہماری آزمائش بے انتہا کم ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا ایمان بہت کم ہو چکا ہے. اگر ہمارا ایمان بڑھتا تو ہماری آزمائشیں بھی ویسی ہی ہوتی. کبھی آپ سوچ کر دیکھیے، صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا اور صاحب ایمان بن گئے، ان کے سامنے نبی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی موجود ہیں اور وہ ہر اچھے عمل کو کرنے پر بالکل تلے ہوئے ہیں، تب بھی ان کے سامنے مشقتیں آ رہی ہیں. کبھی کھانے کو نہیں مل رہا ہے، کبھی پینے کو نہیں مل رہا ہے، کبھی جان کا خطرہ ہے، کبھی خوف کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. کیوں؟ ان کا ایمان بہت بڑا ہوا تھا. اور جب ایمان بہت بڑھتا ہے نا تو اللہ کی آزمائشیں بھی ویسی آتی ہیں. کیوں؟ ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے. ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اس سوال سے پہلے ایک آیت آپ سامنے پیش کروں میں، جو آیت سوال سے متعلق ہی ہے. اللہ نے سورہ عنکبوت میں ایک بات ارشاد فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. غور سے بات سنیے، سورہ عنکبوت کی غالباً دوسری آیت ہے. احسب الناس، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں؟ احسب الناس، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر سنیے آیت، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں نے یہ بات بول دی ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. کیا لوگ یہ سوچتے ہیں؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تو ایسے لوگ یہ بات سن لیں کہ جو لوگ ان سے پہلے آ چکے ہیں ہم نے ان کو بہت آزمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ ان سے پہلے آ چکے. کن سے پہلے؟ جو یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا. تو آپ ان سے بول دیجئے کہ جو لوگ آپ سے پہلے تھے اللہ نے ان کو خوب آزمایا تھا. کیوں؟ تاکہ اللہ جان لے الذین صدقوا، کہ سچے کون ہیں، اور اللہ جان لیں کہ جھوٹے کون ہیں. سمجھیے بات کو. اللہ نے سوچ کیا دی کہ انسان بولے میں صاحب ایمان ہوں، اسے اللہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے پہلے والوں کو خوب آزمایا. کیوں آزمایا؟ تاکہ اللہ جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. اب مجھے یہ بتائیے، یہی بات یہاں چل رہی ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. اب کیوں آئیں گی؟ یہ وجہ اس آیت میں موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ جان لے. کیا جان لے؟ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو سوال یہ ہے، کیا اللہ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ کہ اللہ انسان کو آزما رہا ہے ایمان و عمل کے بعد بھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا اللہ کو یہ بات پتہ نہیں ہے؟ ہمارا علم کیا ہے؟ اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ تب بھی اللہ آزما رہا ہے ایمان و عمل کے بعد. کیوں آزما رہا ہے؟ اللہ کو یہ بات پتہ ہے نا؟ پتہ ہے نہیں؟ پتہ ہے. تو پھر اللہ کیوں آزما رہا ہے؟ جی بتائیے. تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجت پیش کر سکے، مطلب ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم کر لیتے عمل. جی بالکل ٹھیک ہے. یا آپ یہ بول لیجیے کہ پتہ اللہ کو ہے نا، ہمیں نہیں پتہ ہے.
اللہ کیوں آزما رہے؟ تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہمارا حال ہمارے سامنے آ جائے کہ بھائی ہم تو پہلے بہت بڑی بڑی باتیں بول رہے تھے، ہم صاحب ایمان ہیں، لڑیں گے مریں گے جان قربان یہ، اور جب موقع آیا تو بھاگ گئے. ارے اچھا ہم ایسے لوگ تھے کیا؟ تو ہمیں نہیں پتا نا ہمارا حال، ہم نے تو بول دیا صاحب ایمان ہے اور یہ وہ. لیکن اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ اسے تو معلوم ہی ہے، تاکہ اس وجہ سے ہمارے سامنے ہماری حالت آ جائے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیسے ہیں اور ہمارا ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اصولی بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ جب مشقتیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. لیکن یاد رکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مشقتیں اور تکلیفیں جو آتی ہیں نا وہ آزمائش نہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. اب فرق کیا ہے؟ کیسے فرق کریں گے آپ کہ جو آزمائش آ رہی ہے وہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں یا بطور عذاب کے ہیں؟ ہم کیسے فرق کریں گے؟ کوئی فرق ذہن میں ہے آپ کے؟ جی بتائیے. اگر اس آزمائش سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں تو وہ آزمائش ہے، اور دور ہو رہے ہیں تو وہ عذاب ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ. ایک عظیم فرق یہ بھی ہے، ان حالات میں بھی شکر کر رہے ہیں تب بھی ہم قریب ہیں ایمان کی، یہ بھی ہے. جی بالکل. یعنی کہ اگر ہمارے سامنے جو تکلیفیں مشقتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، ان مشقتوں کے آنے کے بعد ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، چاہے وہ عمل کو بڑھا کر ہو، چاہے وہ خوب شکریہ ادا کر کے ہو، چاہے وہ کیسی بھی ہو. اٹ مینس کہ یہ آزمائشیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ انعام ہے. اور جب الٹا ہو جائے کہ ہم مشقتوں سے ایسے گھر جائیں کہ ہم اللہ سے دور ہونے لگ جائیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم تو دور پہلے ہی سے تھے، اب اللہ نے ہمارے گناہوں کے وجہ سے ہمیں اپنے سے اور دور کر دیا. تو یہ چیزیں کیا بن جائے؟ ہمارے لیے عذاب بھی بن سکتی ہیں. تو یعنی کہ آزمائش آنا کیا ہے؟ بالکل طے. اللہ نے سوچ یہ دی کہ انسان خود کو صاحب ایمان بولے، صاحب عمل بولے، نجات نہیں ملے گی. نجات کب ملے گی؟ جب مشقتیں بھرپور آ جائیں. سامعین اس لیے آپ دیکھیے گزشتہ امتوں کے بارے میں ہمیں یہ بات جاننے اور سننے کو ملتی ہے کہ جب وہ لوگ مسلمان بن گئے اور جب ان کے پاس عمل آ گیا، خاص کر صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ بات سنتے ہیں، تو ان کے سامنے بہت ہی خطرناک حالات پیش آئے. آپ نہ ہر بار واقعات سنتے ہیں اس بارے میں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ان واقعات پر صرف غور کریں. ایک مشہور صحابی ہیں جنہیں مسلمان ہونے کے بعد کافی مشقتیں ملی تھی. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال. حضرت بلال آپ سنتے ہوں گے ان کے بارے میں کہ جب یہ مسلمان بن گئے تو جو کفار تھے انہوں نے اوباش لڑکوں سے بات کی اور کہا کہ لو یہ پیسے لو اور حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں کھینچو اور کھینچتے ہوئے دور تک لے جاؤ. غور سے بات سنیں گے بالکل، ٹھیک ہے؟ لہذا ان اوباش لڑکوں نے کیا کیا؟ وہ پیسے لیے اور خوشی خوشی حضرت بلال کو پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں کھینچا اور انہیں بے انتہا تکلیف دی. اب آپ یہاں پر رک کے سوچئے، مکہ میں جو گلیاں تھیں نا اور جو سڑک تھی وہ یہ ٹائلز نہیں تھی، وہ وہاں کا پتھریلا علاقہ تھا. زمین کون سی؟ پتھر کی زمین ہے. اور آگے بڑھیں گے تو گرم کھولتی ہوئی کیا ہے؟ ریت ہے. اب آپ سوچئے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک تو انسان کھینچ رہا ہے، ایک تکلیف وہ، دوسری تکلیف کیا کہ کھینچ جا رہے ہیں بہت دور تک، کھینچ رہے ہیں اور نہیں رک رہے ہیں، ایک تکلیف یہ. تیسری کیا کہ جو زمین ہے وہ پتھر کی ہے، کمر چھل جائے کیا ہو جائے، تکلیف یہ. چوتھی کیا کہ اگر وہ لوگ تھک گئے تو وہ انہیں کھولتی ہوئی 12 بجے لگ بھگ جب ریت بالکل کھولتی ہوتی ہے اس جگہ پر انہوں نے ان کو سیدھا لٹال دیا ہے، بالکل سیدھا. اب آپ سوچئے ریت بالکل کھول رہی ہے، انسان کو لٹال دیا ہے بالکل سیدھا، اور وہ ڈر کے مارے اور گھبراہٹ کے مارے بھاگ جائیں. اس سے بچانے کے لیے ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا. کھولتی ہوئی زمین، ریت بالکل کھول رہی ہے
ٹھیک ہے، وہ بھاگ جائیں، اس ڈر کی وجہ سے بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا۔ اب آپ محسوس کریے اس درد کو کہ انسان کی کیا حالت ہوگی، تکلیف در تکلیف، پھر تکلیف پھر تکلیف۔ یہ چیزیں امیجن کرنے سے بہت دور ہیں، بٹ آپ پھر بھی درد جو ہے فیل کریں۔ اب آپ سوچیں اتنے نازک حالت میں مشقتیں، تکلیفیں، سب کچھ سہ رہے ہیں، پھر بھی کیا بول رہے ہیں؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ تنہا معبود ہے، اللہ تنہا معبود ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں ایمان چھوڑ دوں، اپنے اسلام کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک اور صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی جو مالکن تھی اسے معلوم ہوا کہ یہ غلام مسلمان بن گیا ہے، اس کے گھر میں لوہا بنتا تھا۔ کیا؟ لوہا بنتا تھا۔ اس خاتون نے، جو اس غلام کی مالکن تھی، اس خاتون نے لوہے کو بے انتہا گرم کیا، لوہے کو کھولا لیا، لوہا بالکل کھول رہا ہے۔ جب لوہا گرم کر لیا تو وہی لوہا ان کی کمر پر بے انتہا زور سے لگایا۔ آپ سوچئے اگر ہمارے ایک تلی جو ہوتی ہے جس میں آگ ہوتی ہے، اگر وہ لگ جائے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر آگ تو ہے لیکن وہ لوہا بھی ہے۔ لوہا جب بالکل کھول جائے، کھولا ہوا لوہا انسان کے لگا دیا جائے، ایک بار لگایا جائے اور ہٹا لیں تو تکلیف الگ ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ خاتون، وہ جو عورت ہے، وہ ان صحابی پر اس گرم لوہے کو بالکل لگائے ہوئے اور دبا رہی ہے، زور سے دبا رہی ہے، پش کر رہی ہے وہ، تاکہ اور تکلیف، اور پوچھ رہی ہے بتاؤ اسلام چھوڑ رہے ہو، چھوڑ رہے ہو ایمان کو؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خود کو عذاب سے بچانے کے لیے اسلام چھوڑ دوں گا، غلط فہمی ہے آپ کی۔ کچھ بھی کر لیجیے آپ، ایمان تو یہاں دل میں آ چکا ہے، کچھ بھی کر لیجیے آپ، ایمان نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ اور سامعین یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کے زمانے سے پہلے کے تھے ان کے بارے میں یہاں تک باتیں آتی ہیں کہ کفار نے ان سے کہا اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، ہم آپ کو بخش دیں گے، بولے نہیں، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ سامعین، ان کفار نے، ان برے لوگوں نے، ان نان بلیورز نے گڈھا کھودا دفن کرنے کے لیے، پورا گڈھا کھود دیا۔ گڈھے کو کھودنے کے بعد انہوں نے اس مسلمان کو گڈھے کے اندر کھڑا کیا، کھڑے ہو یہاں پر، کئی لوگ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، کھڑے، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مسلمان کھڑا ہو گیا، کہا آخری بات دے رہے ہیں تمہیں چانس، اسلام چھوڑ دو، تم اب بھی بچ جاؤ گے، ایمان چھوڑ دو، بچ جاؤ گے اب بھی۔ بولے نہیں، ایمان تو نہیں چھوڑنے والا ہوں، کچھ بھی کر لیجئے، ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا کیا ہوتا ہے، بہت ہی تیز آرا ان کے سر پر، یہاں بالوں میں رکھ دیا جاتا ہے اس آرے کو۔ کہا چھوڑ دو ایمان، چھوڑ دو اسلام۔ کہا نہیں چھوڑوں گا، جو چاہیں آپ کر لیجئے، ایمان ہے تو ہے، اب نہیں چھوڑوں گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ لہذا ان لوگوں نے اس آرے کو یہاں پر رکھ کر سیدھے یہاں سے لاتے ہوئے وہ لے گئے پیروں تک، اور ان کے زندہ 2 ٹکڑے کر دیے، اور ایک ٹکڑا قبر کے اس طرف، ایک اس طرف گر گیا، مٹی ڈال کے انہوں نے ایسے ہی دفن کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ سوچئے کہ دیکھ رہے ہیں ہم، تیز آرا، سر یہاں سے کٹتا ہوا، یہ جسم ٹکڑے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ کبھی آپ تکلیف کو محسوس کریں۔ سامعین، یہ واقعات آپ نے بہت سنے، مگر کبھی ان میں آپ جب تنہا ہو، آپ بیٹھیں، سوچیں، اس درد کو فیل کریں کہ بھائی ایسا بھی ہوا ہے کیا؟ اگر ہم پر ہو ایسا تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہ باتیں سوچنے والی ہیں۔ اب آپ سوچئے، وہ سب تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ کیونکہ اگر وہ لوگ بھی ہار مان جاتے اور اسلام چھوڑ دیتے تو یقین مانیے آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ اگر صحابہ ڈر کی وجہ سے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، خود کو بچانے کے لیے عذاب برداشت نہ کرتے، تکلیفیں برداشت نہ کرتے، تو آج یہ ایمان ہمیں نہیں ملا ہوتا، آج ہم بھی کون ہوتے؟ کافر ہوتے، اور مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ جب ہم نے احسان پہچان لے تو ہمارا فضل کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے واقعات کو جب سنیں، ان کے احسان کو محسوس کریں
اور کوشش کریں کہ ہمیں بھی ایسے انشاءاللہ اپنے ایمان کو آگے تک اپنی نسلوں تک انشاءاللہ پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا. تو بتائیں آپ لوگوں نے اس آیت سے کیا بات سیکھی ہے؟ کوئی صاحب بھی کوئی اہم بات بیان کر دیں، پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. آزمائش اور عذاب میں فرق. آزمائش وہ ہے جب ہم پر دقت آ رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں، اور عذاب وہ جب ہم پر دقت آ رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں. جی بالکل. اچھا یہاں پہ یہاں پہ ایک سوال میں خود ہی پیش کر دوں آپ کے سامنے، جو آپ میں سے کسی نے نہیں پوچھا ہے. وہ سوال یہ کہ ابھی سنا آپ نے کہ جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے سامنے غریبی کے حالات بھی آئے، ان کے سامنے جسمانی مشقتیں بھی آئیں اور ان کو ہلا دیا گیا. مطلب خوف، قلق، بے چینی وغیرہ کے ذریعے سے ان کو اللہ نے ہلا دیا، وہ بالکل ہل گئے، بہت پریشان ہو گئے. آگے ہے یہاں تک کہ رسول اور ایمان والوں نے کیا کہا؟ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو کیا یہ بات جو رسول اور صاحب ایمان بول رہے ہیں، تو کیا یہ بات شکوہ ہے؟ کیا اللہ سے شکایت ہے یا کیا بات؟ کیونکہ اگر آپ پڑھیں بیک گراؤنڈ کو یہی لگ رہا ہے کہ مانو اہل ایمان اور رسول اللہ سے شکایت کریں کہ اللہ سب کچھ تو ہو گیا، یہ بھی تکلیف ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی، اب تیری مدد کب آئے گی؟ لگ کیا رہا ہے کہ مانو وہ شکایت اللہ سے کر رہے ہوں، بٹ کیا شکایت ہے؟ نہیں، یہ شکایت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ صاحب ایمان ہو یا پھر رسول ہو، وہ شکایت کریں اللہ سے کہ اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تکلیفیں ہمیں کیوں، مشقتیں ہمیں کیوں، عذاب ہمیں کیوں، ایسا کیوں. ان کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے. بٹ یہاں پر مفہوم تو وہی کہہ رہا ہے. اصل میں یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان اور جو رسول ہے نا، وہ ان حالات میں اپنی کمزوری کا اظہار اللہ سے کر رہے ہیں. اہل ایمان اور رسول نازک حالات میں اپنی کمزوری کا اظہار اللہ سے کر رہے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. یہ شکایت نہیں ہے اللہ سے، یہ اپنی کمزوری کا اظہار کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، جسمانی مشقتیں بھی ہیں، اے اللہ غریبی کے حالات بھی ہیں، اے اللہ خوف کے حالات بھی ہیں، ہم ہر طرف سے مظلوم ہیں، اللہ تیری مدد کب آئے گی. یہ دعا کی اپیل ہے، یہ کمزوری کا اظہار، یہ شکایت نہیں. کیونکہ کوئی بھی نبی شکایت کرے اللہ سے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے آگے بیان فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بے انتہا قریب ہے. کیا مطلب؟ اب آپ رسول ہو اور آپ کون ہو؟ صاحب ایمان. تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، لہٰذا اللہ کی مدد بس آنے ہی والی ہے اور وہ بے انتہا قریب ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ اگلی آیت شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے میں نے آپ سے یہ بات پہلے ہی بھی بولی ہے کہ ہر آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک فائدہ جناب نے پیش کر دیا ہے. اب کوئی اور صاحب کوئی بتائیں کہ آپ نے اس آیت سے اور کیا سیکھا، اور کیا آپ کو نئی بات سیکھنے کو ملی ہے؟ جی. ایمان زیادہ ہوتا ہے تو آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اور اگر ہمارے اوپر کم آ رہی ہیں اس مطلب ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. جی بہت اچھے، ماشاء اللہ. اور کوئی صاحب؟ دو طریقے سے آزمائشیں آئیں گی، اور وہ جسمانی بھی ہوئیں گی اور مالی کی بھی ہوں گی. جی بہت اچھے، ماشاء اللہ. جی لگ رہا ہے سوچ رہے ہیں بھی کچھ اور نہیں. آزمائش آنا برحق ہے، بغیر آزمائش کے ایمان لانے والا نہیں جا سکتا. جی تو یعنی کہ آزمائشیں آئیں گی اور وہ آنا بالکل طے ہے، اور ان کے آنے سے ہی ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تبھی ہمیں جنت مل سکتی ہے. کوشچن تھا. جی بتائیے. اور ایک آیت بھی ہے کہ ہم ان کو شر سے آزمائیں گے اور خیر سے آزمائیں گے. تو وہ وہاں پر ہمارے اعتبار جی ایک تو شر، تو وہ خیر بھی تو کہہ رہے ہیں، خیر سے بھی آزمائیں گے. تو یہاں پہ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے نا، آپ نے کہا دو طریقے سے آزمائش آئیں گی، یہاں پر خیر کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، تو یہاں پر تو خیر والی آزمائش ہے نہیں. اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بری چیز ہمیں دے اور وہ اس سے ہمیں آزمائے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ نے ایک بات قرآن میں بیان فرمائی جو بس اگلی آیت میں آنے ہی والی ہے, بلکہ 2 آیتوں کے بعد. وہ کیا کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اے انسانوں, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کیا آپ کسی بات کو برا سمجھتے ہو کہ یہ چیز بڑی بری ہے, بٹ وہ آپ کے لیے کیا ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے. آگے ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات کو اچھا مانو بٹ وہ آپ کے لیے کیا ہو, بری ہو. اللہ نے آگے بولا وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اللہ جانتا ہے لیکن آپ نہیں جانتے ہو. اصل میں ہمارا دماغ بہت تھوڑا سا ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے بھائی, اللہ کے مقابلے ہمارا دماغ بہت تھوڑا ہے نہیں ہے, تو ہم اپنے اس تھوڑے سے دماغ کے ذریعے سے اس بات کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں اللہ کے علم کی تو اللہ کے مطابق وہ بات ہمارے لیے کیا ہوتی ہے, خیر ہوتی ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو, جب بھی چھوٹے بچے اپنے والدین کے ساتھ میلے میں جاتے ہیں تو وہ ضد کرتے ہیں نا, مجھے وہ والا ٹوائے چاہیے, مجھے وہ ٹوائے چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جو بچے کی عقل ہے اس کے انوسار, اس کے مطابق وہ ٹوائے اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے, اسے مزہ آئے گا اور وہ خوب ٹائم تک اس سے کھیل پائے گا. لیکن پیرنٹس کیا بولتے ہیں, نہیں بیٹے یہ ٹوٹ جائے گا, یہ جلدی ہی ٹوٹ جائے گا, بٹ بچہ نہیں مان رہا ہے. بات سمجھے, یہی مثال ہے مانیے ہماری اور اللہ کی. ہمیں کیا لگتا ہے یہ چیز ہمارے لیے ارے بڑی بری ہے, مال کم ہو رہا ہے, بڑا برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, آج یہ ہو گیا بڑا برا ہوا. ہماری معلومات بہت تھوڑی ہے نا, ہم کیا سوچتے ہیں جو ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے, جبکہ اللہ کے علم کی آپ بات کریں تو ہمارے لیے کیا ہے, خیر ہے. وہی بات وہاں پر ہے کہ لوگوں موجود نا برائی, کہ ہم آپ کو برائی اور خیر دونوں سے آزمائیں گے, تو وہ برائی ہمارے اعتبار سے, ورنہ وہ خیر ہے ہمارے لیے اللہ کے اعتبار سے. پتہ اللہ کو ہے نا کہ دیکھیے اگر کوئی انسان اگر اس کا مال کم ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے اللہ کے قریب ہو رہا ہے, تو کیا ہے, شر ہے یا پھر خیر ہے, خیر ہے. لگ کیا رہا ہے, شر. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر شر اور خیر کی جو بات ہے وہ ہمارے اعتبار سے. اللہ نے بولا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے شر اور خیر, برائی اور اچھائی دونوں کے اعتبار سے. شر کی بات چل رہی ہے وہ ہمارے اعتبار سے, نہ کہ اللہ کے اعتبار سے, کیونکہ اللہ کا ہمیں کوئی شر دے ایسا اس کا مزاج نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ ایک بات ہمیں یہ بھی جاننے ملتی ہے کہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ ہم جنتی ہیں جہنمی, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم جہنمی ہیں یا نہیں, آزمائشوں کو فیس کرنے کے بعد. بہت اچھے, ماشاء اللہ. یہ بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی سوچ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے نا کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے, بٹ اللہ کی منشا کیا ہے کہ وہ ہمیں دکھا دے کہ ہم جنت پانے والے کام کر رہے ہیں یا جہنم پانے والے کام کر رہے ہیں. بٹ یہ ٹاپک تقدیر کا ہے اور بہت ہی نازک ٹاپک ہے. کبھی موقع ملا تو آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر, کیونکہ ہمارے نوجوان بہت ہی ڈاؤٹ کا شکار رہتے ہیں نا بھائی کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے پھر ہم کیا کریں, عمل کریں نہیں کریں, کیا اللہ کو تو پتہ ہے نا, پھر عمل چھوڑ دو, اور یہ بہت ساری باتیں رہتی ہیں. کہ یہ بات کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے. دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کا محقق و سمجھنے کے توفیق عطا فرما, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.